السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول لیل، ایپیسوڈ 5. وہ صوفے پر اس کے سامنے بیٹھی تھی. شہرام اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا تھا، جبکہ سامنے بیٹھی محمل پورے توجہ سے حیات کی بات سن رہی تھی. ٹی وی لاؤنج میں اس وقت صرف حیات کی آواز ہی آ رہی تھی جو گونج رہی تھی. مجھے اس آدمی کو بے نقاب کرنا ہے. میرا اسے جان سے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی قاتل ہوں جو اس کا خون اپنے سر لوں. میں صرف انصاف چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں دنیا اس کا اصل چہرہ دیکھے. اس نے میرے ماں باپ کے بارے میں جھوٹ پھیلایا تھا، انہیں مجرم بنا کر پیش کیا تھا، اور خود ایک معزز بزنس مین بن کر دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ بغیر پلک جھپکائے سامنے بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہی تھی. اس کی یہی عادت تھی. وہ بات ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتی تھی. میں چاہتی ہوں کہ دنیا کو معلوم ہو کہ قاتل کون تھا اور کس نے 10 سال پہلے سچ کو دفن کر دیا تھا. وہ فرانسیسی میں اپنی بات محمل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. 8 سال فرانس میں گزارنے کے باوجود اس کی فرانسیسی اب بھی ٹوٹی پھوٹی ہی تھی. البتہ اتنی بہتر ضرور ہو چکی تھی کہ وہ اپنی بات کسی نہ کسی طرح سمجھا سکے. سامنے بیٹھی محمل کافی دیر سے اس کی ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی کا مطلب سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. تم اردو میں بھی بات کر سکتی ہو، آخرکار اس نے حیات کو روک کر کہا تھا. تمہیں اردو آتی ہے؟ فرانس میں رہتے ہوئے اسے بہت کم پاکستانی ملے تھے، اس لیے اس کی حیرت بجا تھی. میرا نام سن کر اندازہ نہیں ہوا؟ حیات چند لمحے اسے دیکھتی رہی. اسے حیرت ہوئی تھی. اسے تو لگا تھا کہ محمل کو اردو نہیں آتی ہوگی. سامنے بیٹھی سنہری بالوں والی لڑکی ذرا آگے کو ہوئی. تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم داور درانی جیسے آدمی کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ اس کی حیرت کو نظر انداز کرتی وہ اب اردو میں بولی تھی. شاید نہیں، شاید میں اکیلے اس کا مقابلہ کر بھی نہ سکوں، لیکن میں پیچھے کا نہیں ہٹوں گی. میں اپنے ماں باپ کی موت کا حساب لیے بغیر رکنے والی نہیں ہوں. تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں جانتی ہوں تم لوگوں کی زندگیوں میں چھپی ہوئی معلومات نکالنے میں ماہر ہو. مجھے داور دورانی کی پوری زندگی کی معلومات چاہیے. اس کے کاروبار کے بارے میں، اس کے خفیہ پارٹنرز، اس کے پرانے ریکارڈ، اور وہ لوگ جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی کمزوریاں. مجھے اس کے گرد موجود لوگوں کی ہر حرکت کا ڈیٹا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ایسا ایک ثبوت جو عدالت میں بھی کھڑا رہ سکے اور دنیا کے سامنے بھی. میں چاہتی ہوں تم اس آدمی کی زندگی کا ہر وہ راز ڈھونڈو جسے وہ لاکھ کوشش کے باوجود دنیا سے چھپا نہ سکے. اور وہ بنا سانس لیے بولے جا رہی تھی. ادھر شہرام پوری حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. ایک سانس میں اتنا سب کیسے بول لیتی تھی یہ؟ کیونکہ کسی بھی طاقتور آدمی کو گرانے کے لیے گولی نہیں، صحیح معلومات کافی ہوتی ہیں. یہ کہہ کر وہ ذرا خاموش ہوئی تو جیسے پورے اپارٹمنٹ میں ایک لمحہ اس کے چپ ہونے سے سکون آیا تھا. لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، پیرس. مجھے تمہاری ضرورت وہاں ہے. محمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. شاید میں تمہارا کام کبھی نہ کرتی. حیات کے چہرے پر لمحے بھر کو سنجیدگی گہری ہوئی. اگر مجھے خود بھی پیرس نہ جانا ہوتا. اس کی بات پہ حیات اور شہرام دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا. پیرس؟ شہرام کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا. محمل نے سر ہلایا. ہاں، ایک کام ہے جس کے لیے مجھے وہاں جانا ہی پڑے گا. تو شاید. اس نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حیات کو دیکھا. ہمارا راستہ ایک ہی ہے. حیات کے چہرے پر بھی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، مگر وہ مسکراہٹ اگلے ہی لمحے اس وقت دم توڑ گئی جب سامنے بیٹھی لڑکی نے نہایت سکون سے کہا، کام کی قیمت 5,000 یورو ہے. کچھ رقم میں ایڈوانس لیتی ہوں. ایک لمحے کو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی. حیات اور شہرام دونوں کے چہروں سے مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں. بہت شوق تھا نا ڈیٹا فائنڈر سے ملنے کا، کروا لی بے عزتی.
وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ باہر دسمبر کی ٹھنڈی شام آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ شیشے کے اس پار لوگ اپنے کوٹوں میں لپٹے سڑک پہ چل رہے تھے۔ حیات پوری طرح پرسکون انداز میں کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اتنی مہنگی ہے، بتاتے تو شاید میں جاتی ہی نہ۔ شہرام نے کافی کا گھونٹ بھرا اور سر ہلایا۔ اب کیا کرو گی؟ کہاں سے لاؤ گی اتنی بڑی رقم؟ پاکستان میں بھی تمہارا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جو اتنے پیسے دے دے، اور اگر ہوتا بھی تو کون دیتا؟ پاکستانی روپے میں 5,000 یورو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حیات بدستور باہر ہی دیکھتی رہی۔ چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شہرام نے بھویں سکیڑی۔ حیات، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم مسکرا رہی ہو۔ وہ اب باقاعدہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤ گی؟ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سکون سے کپ میز پر رکھا اور گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ شہرام کی طرف دیکھا۔ میرے پاس پہلے سے ہے۔ کیا مطلب؟ جس آرٹ ایگزیبیشن میں میں نے اپلائی کیا تھا، سلیکشن کے ساتھ انہوں نے کچھ رقم بھی دی ہے۔ کیا؟ وہ پلکیں جھپکانا بھی بھول گیا تھا۔ پیسے بھی ملے ہیں؟ ہاں۔ حیات نے نہایت اطمینان سے سر ہلایا۔ پورے 20,000 یورو۔ شہرام کے ہاتھ سے کافی کا کپ تقریباً پھسل ہی گیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے کپ سنبھالا تھا، پھر چند لمحے حیات کو ایسے گھورتا رہا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ اور صرف یہی نہیں، آنے جانے کا جہاز بھی ان کی طرف سے، پورے 10 دن کی رہائش بھی، ہوٹل بھی، کھانا بھی، سب کچھ۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کرسی سے ٹیک لگائے بڑے سکون سے باہر شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ شہرام چند لمحے اسے خاموشی سے گھورتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، حیات، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ پہلی بار واقعی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ تم مت جاؤ۔ حیات نے آہستہ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری دوست پہلی بار زندگی میں امیر ہوئی ہے۔ شہرام کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہ آئی۔ بات پیسوں کی نہیں ہے۔ آج تک میں نے کسی آرٹ ایگزیبیشن کے بارے میں نہیں سنا جہاں کسی کو اتنی سہولتیں مفت دی جائیں، نہ ٹکٹ، نہ ہوٹل، نہ خرچہ۔ حیات، اس سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ اتنا مت سوچو۔ وہ سکون سے کافی کا گھونٹ بھر کر بولی تھی۔ فی الحال مجھے یہاں سے نکلنے دو، باقی سب پیرس جا کر دیکھ لیں گے۔ اور اگر وہیں جا کر تم کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئیں تو؟ حیات ہلکا سا مسکرائی۔ ایسا کون سا دن گزرا ہے جب میں مصیبت میں نہ رہی ہوں؟ اس کے لہجے میں عجیب سا اطمینان تھا۔ ریلیکس، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ شہرام چونکا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی اتنی بڑی رقم مفت میں نہیں دیتا۔ عام آرٹ ایگزیبیشنز میں تو آرٹسٹ اپنا ٹکٹ، اپنا ہوٹل، اپنا ہر خرچہ خود اٹھاتا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں کہ اسے معجزہ سمجھ لوں یا یہ مان لوں کہ اچانک کسی کو مجھ پہ رحم آ گیا ہے۔ اس نے کافی کا کپ آہستہ سے میز پہ رکھا۔ اور ویسے بھی پیرس میں میرا کوئی چچا تو بیٹھا نہیں جو آرٹ ایگزیبیشن چلا رہا ہو اور مجھے اتنی شاہانہ سہولتیں دے رہا ہو۔ میری پینٹنگز آج تک کسی معمولی سی لوکل ایگزیبیشن میں بھی سلیکٹ نہیں ہوئی، تو پھر پیرس کی سب سے بڑی آرٹ ایگزیبیشن میں اچانک کیسے ہو گئیں؟ چند لمحے وہ خاموش رہی۔ مجھے پورا یقین ہے اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ کون ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ میں ابھی نہیں جانتی، لیکن ایک بات جانتی ہوں، پیرس پہنچتے ہی میرا سامنا اس شخص سے ضرور ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ کافی پینے میں مگن ہوئی، جبکہ شہرام خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ زیادہ مت سوچو، وہ بے فکری سے بولی۔ قسمت نے پہلی بار یہاں سے نکلنے کا راستہ دیا ہے، تو پہلے نکلتے ہیں، باقی جو بھی کھیل ہے وہ پیرس جا کر دیکھ لیں گے۔ شہرام نے گہرا سانس لیا۔ اور اگر کھیل میں تمہاری جان خطرے میں پڑ گئی تو؟
میری جان تو ویسے بھی خطرے میں ہے، وہ نہایت سکون سے بولی۔ جس آدمی سے ٹکر لینے جا رہی ہوں، اس نے میرے ماں باپ کو نہیں بخشا تھا، مجھے کہاں بخشے گا؟ اور ویسے بھی اب مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ شہرام کچھ نہ بول سکا، وہ صرف خاموشی سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ننھے ننھے ہاتھوں میں پینٹ برش تھا اور سامنے ایک بہت بڑا کینوس لگا تھا۔ کینوس کے ٹھیک پیچھے کمرے کی بڑی کھڑکی تھی جس سے باہر پیرس کے اونچے پہاڑ اور ان کے اوپر پھیلا نیلا آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑی ہی توجہ سے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس منظر کو کینوس پہ اتار رہا تھا۔ وہ ابھی صرف 12 سال کا تھا۔ پینٹنگز بنانا اس کا بچپن سے ہی سب سے بڑا شوق رہا تھا، لیکن یہ شوق تب ایک جنون میں بدل گیا تھا جب ٹھیک 1 سال پہلے اس کی ماں اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی زندگی کا آخری اور سب سے بڑا سہارا اس کی ماں ہی تو تھی، جس نے اسے تنہا چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ اب جب بھی وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا تو پینٹنگز بناتا تھا۔ تبھی عقب سے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا۔ آواز سے اس کو ایسا شدید جھٹکا لگا تھا کہ اس کے ہاتھ سے برش ذرا سا ہلا اور کینوس پر سیاہ رنگ کی ایک عجیب سی ٹیڑھی لکیر بن گئی۔ اس کا خوبصورت شاہکار خراب ہو چکا تھا، لیکن اس وقت زرار کو کینوس کے خراب ہونے کا ذرہ برابر بھی دکھ نہیں تھا۔ اس کے پورے وجود میں صرف ایک ہی خوف سرایت کر گیا تھا، باپ کا خوف۔ دروازے کی ایسی زوردار آواز کے ساتھ صرف ایک ہی شخص اندر آ سکتا تھا، اس کا باپ، اور وہ اس آواز سے اب صرف ڈرتا نہیں تھا بلکہ خوف سے کانپ اٹھتا تھا۔ زرار! داور دھڑلے سے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ زرار نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، البتہ پینٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ وہیں جم کر رہ گئے تھے۔ چلو تمہیں فرینچ سکھانے کے لیے ایک نیا ٹیچر آیا ہے۔ انہیں فرانس آئے ہوئے 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن زرار کی فرینچ اب بھی بالکل اچھی نہیں تھی۔ وہ اسکول میں بھی صرف انگلش میں ہی بات کرتا تھا، جبکہ یہاں رہنے کے لیے فرینچ زبان آنا بے حد لازم تھی۔ میں نہیں سیکھوں گا، اس نے بنا پیچھے مڑے صاف اور واضح لفظوں میں انکار کر دیا تھا۔ مجھے فرینچ بہت مشکل لگتی ہے۔ اس نے اتنے خوف کے باوجود خود کو سنبھالا تھا اور دوبارہ کینوس پہ برش چلانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی لمحے داور تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ اس نے جھٹکے سے کینوس اس کے سامنے سے کھینچا اور پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ کینوس پہ لگا گیلا رنگ چھٹک کر سامنے دیوار پہ چھپ گیا تھا۔ کیا بولا تم نے؟ دوبارہ کہو! وہ اس پر چلایا۔ اس نے اپنے معصوم چہرے پہ ضبط اور غصے کے تاثرات سجائے سر اوپر اٹھایا اور اپنے اوپر کھڑے باپ کو دیکھا۔ ڈیڈ، مجھے فرینچ بہت مشکل لگتی ہے۔ وہ بھی بلا کا ڈھیٹ تھا، جو بات دل میں ہوتی صاف کہہ دیتا، اور اس کی اس ضد کا نتیجہ ہمیشہ بے رحمانہ مار کی صورت میں نکلتا۔ اس نے بیڈ پر پڑا اپنا چمڑے کا بیلٹ اٹھایا اور خونخوار انداز میں زرار کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، داور نے پوری طاقت سے بیلٹ کا لوہے کا بکل اس کی کمر پہ دے مارا۔ درد کی ایک خوفناک اور لرزہ خیز چیخ زرار کے حلق سے نکلی تھی۔ کیا آپ بکواس کر رہے تھے؟ داور نے ایک اور زوردار بیلٹ اس کی پیٹھ پر جڑ دی۔ وہ شدید تڑپ کے ساتھ دوبارہ چیخ اٹھا۔ ایک بار پھر بولو، بولو کہ نہیں سیکھو گے۔ اسی جگہ پہ دوبارہ بیلٹ کا سنسناتا ہوا وار ہوا۔ وہ کرسی سے تڑپ کر نیچے جا گرا تھا، جسم پہ نیلاہٹ اور سوجن ابھرنے لگی۔ چھوڑ دیں پلیز، وہ بچہ ہے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ عقب سے ایک عورت بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر داور کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن داور درانی جیسا ظالم انسان جب ایک بار اپنے آپے سے باہر ہو جاتا تھا تو اس کا ہاتھ آسانی سے کہاں رکتا تھا۔ وہ مسلسل چمڑے کا بیلٹ اس کے نازک وجود پر اتارے جا رہا تھا۔ وہ ننھا بچہ سسک سسک کر رو رہا تھا، درد سے تڑپتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ آپ رک جائیں، ڈائریکٹ مار ڈالیں گے کیا اسے؟ وہ عورت روتے ہوئے داور کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا کہا تھا اس نالائق نے؟ فرینچ نہیں سیکھے گا۔ اب بولو،
بولو کہ نہیں سیکھنا؟ داور نے ایک اور صفاقانہ وار اس کے تڑپتے جسم پر کیا۔ سیکھوں گا، میں فرینچ سیکھوں گا، میں لازمی سیکھوں گا، زرار نے بلک بلک کر روتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، تو داور کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اسی طرح تم بات سمجھ سکتے ہو، آرام کی زبان تو تمہارے بھیجے میں گھستی ہی نہیں ہے نا؟ اس نے آخری بار اس کی پیٹھ پہ کیا اور بیلٹ کو وہیں فرش پر پھینک کر اور آتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو اس کے کمرے سے جاتے ہی وہ عورت فوراً تڑپ کر زرار کی طرف جھکی تھی۔ اٹھو بیٹا، وہ خود بھی شدید آنسوؤں سے تر حالت میں اسے اٹھانے لگی، لیکن زرار نے ایک پل میں اپنے چہرے پر بلا کی نفرت لیے اسے دیکھا تھا اور تڑپ کر خود کو پیچھے ہٹا لیا۔ وہ اس عورت سے شدید زہریلی نفرت کرتا تھا۔ وہ اس کی سوتیلی ماں تھی، وہی عورت جس کی وجہ سے اس کی اپنی سگی ماں نے داور دورانی سے خلا لی تھی اور زرار کو اکیلا تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زرار کی نفرت کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ اس کی دوسری ماں تھی، بلکہ اس کی نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسی عورت کے آنے سے اس کی سگی ماں دور ہو گئی تھی۔ زرار، وہ عورت مزید قریب ہوئی تھی۔ زرار گھسیٹتا ہوا اس سے اور دور ہوا تھا۔ جائیں یہاں سے، گو، جسٹ گو، وہ نفرت اور تکلیف سے چیخا۔ پھر اس نے تڑپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنی روتی ہوئی آنکھوں پر رکھ لیے تھے اور بلک بلک کر رونے لگا۔ اس عورت نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھامنا چاہا۔ I said just go away، وہ اس عورت کی آہٹ کو اپنے قریب محسوس کر کے دوبارہ روتے ہوئے چیخا تھا۔ اس عورت نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا، اس کی اپنی آنکھوں سے بھی بوند بوند آنسو گر رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے زرار، اگر میری بیٹی آج زندہ ہوتی تو وہ بالکل تمہاری عمر کی ہوتی۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں مجھے تمہارے اندر اپنی وہی بچی نظر آتی ہے۔ مجھے تم اپنے سگے بیٹے کی طرح لگتے ہو۔ اس وقت تمہیں ایک ماں کے سہارے کی ضرورت ہے اور مجھے ایک بچے کی۔ یہ کہتے کہتے وہ عورت خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، لیکن زرار کا سسکنا اور رونا یکدم تھم گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر تعجب سے اس عورت کو دیکھا تھا جو اب زمین سے اٹھ رہی تھی۔ اس عورت نے اپنے آنسو پوچھے اور زرار کی طرف دیکھ کر ایک غمگین مسکراہٹ کے ساتھ بولی، زندگی میں کبھی یہ محسوس مت کرنا کہ تم بالکل اکیلے ہو گئے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زرار وہیں زمین پر لیٹا پھٹی پھٹی آنکھوں سے بند ہوتے ہوئے دروازے کو گھورتا رہ گیا تھا۔ ایک قبر کے سامنے جھک کر وہ خاموشی سے سفید اور سرخ پھول رکھ رہا تھا۔ آج جمعرات نہیں، جمعہ تھا، لیکن وہ صرف جمعرات کو ہی نہیں آتا تھا، کبھی کبھی بے وجہ بھی یہاں چلا آتا تھا۔ شاید اس جگہ کی خاموشی اسے دنیا کے شور سے زیادہ پسند تھی۔ یہ اس کی اسی سوتیلی ماں کی قبر تھی۔ وہ سیاہ جینز، کالے ہائی نیک سویٹر اور اس کے اوپر چارکول گرے لانگ اوور کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے آخری پھول قبر پر رکھا، چند لمحے نظریں جھکائے کھڑا رہا، پھر سیدھا ہونے ہی والا تھا کہ اچانک اسے گردن کے پچھلے حصے میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ ایسا احساس جیسے کوئی کافی دیر سے خاموشی کے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً پلٹا۔ تیز محتاط نظروں سے اس نے پورے قبرستان کو دیکھا۔ چاروں طرف قطار در قطار قبریں تھیں۔ اونچے درخت کے پتے ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے جھوم رہے تھے۔ دور کہیں پرندوں کی آواز گونجی تھی، پھر سب کچھ دوبارہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ چند لمحے وہ اسی طرح کھڑا ہر سمت دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں آہستہ آہستہ نیچے زمین پر گئیں۔ بارش تھوڑی دیر پہلے ہی رکی تھی، نم مٹی پر قدموں کے نشان صاف صاف تھے۔ اس نے غور سے دیکھا، کچھ نشانات اس کے اپنے تھے، مگر ان کے ساتھ ساتھ ایک اور جوڑی کے نشانات بھی موجود تھے۔ وہی نشانات جو پیچھے سے آتے ہوئے اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے تھے اور چند قدم پہلے اچانک اس کے قدموں سے الگ ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں ذرا سی سکڑ گئی تھیں۔ وہ ان نشانوں کے پیچھے چل پڑا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی نگاہیں صرف زمین پر جمی تھیں۔
نشان اسے قبروں کے درمیان سے گزارتے ہوئے ایک بڑے گھنے درخت تک لے آئے تھے۔ وہیں اچانک قدموں کے نشان ختم ہو گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ درخت کے پیچھے خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر اس کا برسوں کا تجربہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا۔ وہ یہاں اکیلا نہیں تھا، کوئی تھا جو کافی دیر سے اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ پہلے 2 دنوں سے اسے بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ جہاں بھی وہ جاتا، کوئی خاموشی سے اس کے پیچھے موجود ہوتا، کوئی جو خود سامنے نہیں آتا تھا مگر اس کی موجودگی ہر بار محسوس ہو جاتی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں پر نظر رکھنے والوں میں شامل رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پھر خاموشی سے اس نے مڑ کر قبر پر ایک آخری نظر ڈالی اور لمبے قدموں سے قبرستان کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی سیاہ رنگ کی کار میں بیٹھ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی آہستہ آہستہ گیلی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی۔ ونڈ اسکرین پر بارش کے چند بچے ہوئے قطرے پھسلتے جا رہے تھے۔ تبھی اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے رکھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے کوٹ کی جیب سے فون نکال کر سامنے کیا۔ انکمنگ کال فرام شہرام۔ اس نے اسکرین کو چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گاڑی سڑک کے کنارے لا کر آہستہ سے پارک کر دی۔ انجن بدستور چل رہا تھا۔ بارش کے چند قطرے ونڈ اسکرین پر گرتے رہے۔ وہ خاموشی سے فون کو دیکھتا رہا۔ اسے دوسری طرف سے شہرام کی کال ریسیو ہونے کا انتظار تھا۔ حیات جہانگیر کے لیپ ٹاپ کے ساتھ اس کا فون بھی برسوں سے اس کی نگرانی میں تھا۔ اس کے کال لاگز، آنے والے پیغامات اور نوٹیفیکیشنز تک اس کی رسائی موجود تھی۔ مگر ایک حد ایسی بھی تھی جسے اس نے کبھی پار نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تو چند لمحوں میں اس کے فون کا کیمرہ بھی خاموشی سے فعال کر سکتا تھا۔ اتنی صلاحیت اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن اس نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اپنے کام کے لیے اس حد تک جانے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، اور اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آتی بھی، تب بھی شاید وہ ایسا ہرگز نہ کرتا۔ اسے آخر ایسی کیا آفت پڑی تھی کہ وہ کیمرے کے ذریعے حیات کی جاسوسی کرتا اور اسے دیکھتا رہتا؟ بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کی باتوں اور باقی چیزوں پر خاموشی سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے صرف اتنی معلومات چاہیے ہوتی تھی جتنی اس کے کام کے لیے کافی ہوں۔ اسی لمحے اسکرین پر کال کنیکٹڈ لکھا ابھرا۔ اس نے اپنا فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ اگلے ہی لمحے حیات کی آواز آئی تھی۔ تم گھر پر ہو حیات؟ شہرام نے سوال کیا تھا۔ نہیں، قبر میں ہوں۔ ظاہر ہے گھر کے علاوہ میرا باہر کیا کام ہوگا؟ اس نے بے اختیار ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھیں۔ ہر بار یہی ہوتا تھا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر اسپیکر پر رکھا، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور گاڑی دوبارہ سڑک پر لے آیا۔ اسے حیات جہانگیر کی عادتوں سے عجیب سی چڑ تھی۔ ہر سیدھے سوال کا الٹا جواب دینا شاید اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نہ وہ غصہ کرتی تھی نہ بدتمیزی، بس ایسی بات کہہ دیتی تھی کہ سننے والے کا دل کرے اگلا سوال ہی نہ پوچھے۔ نہ جانے شہرام کیسے برداشت کرتا تھا اس لڑکی کو۔ 8 سال، پورے 8 سال سے وہ اس لڑکی کی یہی عادت برداشت کر رہا تھا، مگر کرنا پڑتی تھی، یہ اس کا کام تھا۔ اس نگرانی کے بدلے وہ داور دورانی سے ہر ماہ 50,000 یورو وصول کرتا تھا، اور ویسے بھی حیات جہانگیر پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ آخر اس کے پاس ایک ایسی چیز موجود تھی جس کی قیمت شاید خود حیات بھی نہیں جانتی تھی۔ وہی چیز تو داور کو چاہیے تھی۔ اب اسے پورا 1 گھنٹہ یہی کال سننی تھی، یہ بھی اس کے کام کا حصہ تھا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ پچھلے 8 سالوں میں اسے اس 1 گھنٹے کی کسی بھی کال سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ملی تھی جو واقعی کام کی ہو۔ زیادہ تر وقت حیات اور شہرام ایک دوسرے سے فضول بحث کرتے رہتے تھے یا بے تکے لطیفے سناتے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسے ان کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف ایک جملے کا انتظار کرتا تھا، بس ایک ایسے جملے کا جو اس کے کام کا ہو، مگر وہ جملہ آج تک کبھی نہیں آیا تھا۔
تم نے اپنی ماں کی ڈائری پڑھی ہے؟ شہرام نے پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ کیا پتا اسی میں ہمیں کچھ مل جائے۔ کیا ملے گا؟ یہی کہ آخر تمہارے ماں باپ کو مارنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ شاید آنٹی اور انکل نے ڈائری میں کسی بات کا اشارہ چھوڑا ہو، کوئی نام، کوئی واقعہ، کچھ تو ہوگا۔ اسی لمحے زرار کا پاؤں بے اختیار بریک پہ جا پڑا تھا۔ ٹائروں کی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ گاڑی سڑک کے کنارے آ کر رک گئی تھی۔ اس نے فوراً فون اسپیکر سے اٹھا کر اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ چند لمحے پہلے جو بیزاری اس کے چہرے پر تھی، ایک ہی لمحے میں غائب ہو چکی تھی۔ اب اس کی پوری توجہ صرف کال پر تھی۔ وہ جانتا تھا حیات کو یہ حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ اس کے ماں باپ کا قتل داور دورانی نے کروایا تھا، لیکن اب وہ قتل کی وجہ ڈھونڈ رہی تھی اور وہ وجہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ میں گھر آتا ہوں تمہارے، پھر مل کر وہ ڈائری بھی پڑھتے ہیں۔ شہرام کی بات کے ساتھ ہی کال ختم ہو گئی تھی۔ گاڑی کے اندر دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی۔ زرار کی نظریں ونڈ اسکرین پر پھسلتی بارش کی بوندوں پر جم گئی تھیں۔ اگر حیات کو قتل کی اصل وجہ معلوم ہو گئی تو بہت ممکن تھا کہ اسے اس چیز کا بھی علم ہو جائے جس کی تلاش میں داور دورانی 10 سال سے اس کے پیچھے تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ 10 برس تک حیات اپنی یادداشت کے کھوئے ہوئے حصے سے بے خبر رہی تھی۔ اسے شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ قیمتی چیز آخر ہے کیا یا کہاں ہے، لیکن اگر ڈائری نے اسے سچ کی طرف ایک قدم بھی بڑھا دیا تو وہ لازماً اس چیز کو تلاش کرنا شروع کر دے گی، اور جس دن وہ اسے مل گئی اسی دن داور دورانی بھی اپنی منزل کے پہلے سے کہیں زیادہ قریب پہنچ جائے گا۔ وہ اسٹور روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہرام پچھلے 2 گھنٹوں سے اسی چھوٹے سے صندوق کے سامنے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈائری تھی جس کے ہر صفحے کو وہ توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری جانب حیات دیوار سے پشت لگائے، سینے پہ ہاتھ باندھے بیزاری سے اسے گھور رہی تھی۔ بتاؤ بھی آخر اس میں لکھا کیا ہے؟ میں نے بھی پڑھی ہے مگر مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ تمہیں آخر اس میں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ میں نے تو صرف پہلے 2 صفحے پڑھے تھے، ان پر بھی سوائے بے ترتیب لکیروں، عجیب و غریب دائروں اور بے معنی سے خاکوں کے کچھ نہیں تھا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ شہرام نے نظریں ڈائری سے ہٹائے بغیر ایک انگلی ہونٹوں کے سامنے کر کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت اس کی ساری توجہ ڈائری پر مرکوز تھی اور حیات کی مسلسل باتیں اس کی یکسوئی میں خلل ڈال رہی تھیں۔ مجھے ابھی سمجھنے دو، جب کچھ سمجھ جاؤں گا تب تمہیں بھی سمجھا دوں گا۔ حیات نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہ جانے وہ اس ڈائری میں ایسا کیا دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈرون اسپیشلسٹ تھا، سسٹمز اور مائکرو کنٹرولز پر کام کرتا تھا۔ شاید اسی لیے حیات کی ماں کے تیار کیے ہوئے اس پیچیدہ سافٹ ویئر اسٹرکچر اور اس میں چھپے پیٹرنز کو وہ نسبتاً آسانی سے سمجھ پا رہا تھا، جبکہ حیات کو وہ سب محض بے ترتیب لکیروں کا مجموعہ محسوس ہوتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس نے آخرکار ڈائری بند کر دی۔ حیات اب وہیں دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ خاموشی سے صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سمجھ آ گیا؟ شہرام نے پہلی بار نظریں اٹھا کر حیات کو دیکھا۔ مجھے سب سمجھ آ گیا۔ وہ ڈائری ہاتھ میں لیے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا سمجھ آ گیا؟ بتاؤ بھی۔ حیات بھی فوراً اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ شہرام نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ تمہارے ماں باپ کا قتل کیوں ہوا تھا؟ حیات کی سانس ایک لمحے کو رک گئی تھی۔ شہرام مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ شہرام! وہ تقریباً اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی باہر آئی تھی۔ کیا مطلب؟ پلیز مجھے تفصیل سے بتاؤ، آخر کیا سمجھ آیا ہے؟ شہرام نے لاؤنج میں آ کر ڈائری سامنے موجود ٹیبل پر رکھی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ حیات اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شہرام نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اس نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ حیات کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ برسوں سے دفن ایک راز کا سرا اتنی جلدی اس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ وہ خاموشی سے جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بتاؤ تمہیں کیا سمجھ آیا؟ وہ بے صبری سے بولی تھی۔ شہرام نے ڈائری پر نظریں جمائی، چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے بولا، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، میرے خیال میں تمہارے ماں باپ کسی غیر معمولی سافٹ ویئر یا سسٹم پر کام کر رہے تھے اور آخر کار انہوں نے ایک کوڈ تیار کیا تھا۔ حیات خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ کوڈ کس چیز کا تھا یا کیا کر سکتا تھا، اس کا ذکر ڈائری میں کہیں موجود نہیں ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا، لیکن میں برسوں سے ڈرونز، ایمبیڈڈ سسٹمز اور الیکٹرانکس پہ کام کر رہا ہوں، اسی لیے ڈائری میں بنے ہوئے خاکوں، سرکٹس اور نوٹس دیکھ کر اتنا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا کہ یہ سب کسی بڑے کوڈ یا پروگرام کی تیاری کا حصہ تھا۔ لیکن وہ کوڈ اب کہاں ہے؟ اگر میرے اندازے درست ہیں تو وہ کسی مائکرو چپ میں محفوظ کیا گیا ہوگا، شہرام نے جواب دیا، اور ہمیں سب سے پہلے اسی چپ تک پہنچنا ہوگا۔ لیکن وہ کہاں ہے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ تمہارے ماں باپ کے علاوہ شاید دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ اس چپ کو کہاں چھپایا گیا ہے۔ حیات اچانک صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب؟ اس نے بے یقینی سے شہرام کو دیکھا۔ داور اس کوڈ کے پیچھے تھا؟ شہرام نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ حیات کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ مگر کیوں؟ اس کی آواز میں بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آخر اس کوڈ میں ایسا کیا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے وہ میرے ماں باپ کو قتل کرنے پر اتر آیا؟ معلوم نہیں، لیکن ایک بات طے ہے، وہ کوئی عام کوڈ نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی شخص صرف ایک سافٹ ویئر کے لیے دو زندگیاں ختم نہیں کرتا۔ اس کوڈ میں یقیناً ایسی طاقت یا ایسی اہمیت تھی جس کے سامنے انسانوں کی جانیں بھی ان کے لیے بے معنی ہو گئی تھیں۔ اوف، اب میں اس کوڈ تک کیسے پہنچوں گی؟ وہ جھنجلا کر دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے بے چینی سے ادھر سے ادھر چلنے لگی تھی۔ فی الحال داور تک پہنچ جاتے ہیں، پھر آگے دیکھیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ اچانک رکی اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے وہ کوڈ اب چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ اس نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم نہیں جانتے ہو وہ کتنا ضروری ہے۔ وہ شہرام کی طرف پلٹی۔ اگر وہ کوڈ ہمیں مل گیا تو ہمارے پاس صرف شک نہیں بلکہ داور کے خلاف کھڑے ہونے کی اصل وجہ بھی ہوگی۔ شاید وہی ایک چیز ہو جس کے لیے اس نے میرے ماں باپ کو قتل کیا تھا، اور اگر ایسا ہے تو وہی کوڈ ان کے بے گناہی ثابت کرنے کی پہلی کڑی بن سکتا ہے۔ مگر وہ کوڈ اتنا ہی قیمتی ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں، تو اسے ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ حیات نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ہم اس چپ کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ آخر 10 سال بعد ہمیں اس کا کوئی سراغ کیسے ملے گا؟ شہرام کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ڈائری دوبارہ اپنے ہاتھ میں لی اور اس کے ورق الٹتے ہوئے بولا، ہر کوڈ کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور ہر مقصد کسی نہ کسی نشان تک ضرور لے جاتا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر حیات کو دیکھا۔ تمہارے ماں باپ اتنے ذہین تھے کہ وہ ایسی چیز کسی عام جگہ پہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اگر انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا تو یقیناً انہوں نے اس چپ تک پہنچنے کا راستہ بھی کہیں نہ کہیں چھوڑا ہوگا۔ حیات کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ڈائری بھی انہوں نے یوں ہی نہیں چھوڑی۔ یہ شاید جواب نہیں بلکہ جواب تک پہنچنے کا پہلا اشارہ ہے۔ تو پھر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ پیرس جانا ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے داور آج بھی اس کوڈ کی تلاش میں ہے، اور جس چیز کی تلاش داور جیسے آدمی کو 10 سال بعد بھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز آج بھی کہیں موجود ہے اور ابھی تک اس کے ہاتھ نہیں لگی۔ وہ رکا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، اور اگر وہ 10 سال میں اسے نہیں ڈھونڈ سکا تو ممکن ہے ہم ڈھونڈ لیں۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کا چہرہ تکتے رہے۔ اب ان کا اگلا کام ہر حال میں اس خفیہ کوڈ کو تلاش کرنا تھا۔ شہرام نے ڈائری کے سارے صفحے تو پڑھ لیے تھے، لیکن وہ اس آخری اور سب سے اہم صفحے کو دیکھنا بالکل بھول گیا تھا۔
جو ڈائری کے کور کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ایک ایسا صفحہ جس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا، اور اس ایک صفحے کو نہ پڑھ کر انہوں نے شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ تو جناب یہاں ہم روکتے ہیں لیل کی ایپیسوڈ نمبر 5 کو، اور آج کی ایپیسوڈ میں مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ حیات کو کم از کم یہ تو پتا ہے کہ دیر از سم تھنگ فشی فشی، مطلب ایسے ہی آرٹ ایگزیبیشن میں بلا لینا اور ساتھ میں 20,000 یوروز بھی دینا، ارے بھائی کمال ہے، ہمیں تو کوئی بلاتا ہی نہیں۔ خیر، بلا لینا اور 20,000 یوروز دینا، ساتھ میں ایئر ٹکٹ بھی دینا، اتنا اتنا تو نہیں ہوتا جناب، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اور شکر ہے کہ گڑبڑ کا احساس ہو چکا ہے۔ اور اب جہاں تک کوٹ کا تعلق ہے تو کوٹ کہاں ہی چھپایا جا سکتا ہے؟ مجھے تو اس لاکٹ پہ ہی شک آ رہا ہے جو اس کو الماری میں بند کرنے سے پہلے پیرنٹس نے دیا تھا۔ اور جہاں تک رہ گیا اس لڑکی کا تعلق جو کہ پاکستان سے ہی تعلق رکھتی ہے، وہ لڑکی مجھے لگ رہی ہے زرار کی سوتیلی ماں کی بیٹی۔ اب پتہ نہیں وہ زندہ تھی کہ کھو گئی تھی کہ کیا چکر تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جب میں وہ والا پیراگراف پڑھ رہی تھی تو مجھے شک جا رہا تھا کہ کہیں یہ والی لڑکی جس کو ہائر کیا ہے حیات نے، یہ والی لڑکی جو ہے یہ وہی تو نہیں ہے۔ اور حیات بی کے پاس آ گئے ہیں پیسے، کہاں تو ان کی لینڈ لیڈی انہیں گھر سے نکالنے والی تھی کیونکہ انہوں نے 2 مہینے سے کرایہ پے نہیں کیا تھا، اور اب 5,000 یورو جناب وہ دینے کو جا رہی ہیں اس لڑکی کو۔ چلیں بھائی، ہنر تو کام آتا ہی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔